ارشد شریف قاتل کے از خود نوٹس کیس کی اہم سماعت وزارت داخلہ کی جانب سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ عدالت میں پیش۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے بہیمانہ قاتل کے اصل شواہد کینیا میں ہیں۔ ارشد شریف کی والدہ کا موقف بھی سنیں گے۔ ویل چیئر کے لیے لفٹ تبدیل کر رہے ہیں، پولیس والا معاملہ بھی دیکھ لیں گے۔ عدالت کا کل تک جی آئی ٹی کے تمام ناموں سے آگاہ کرنے، تفتیش سینئر اور آزاد افسران سے کرنے کا بھی حکم۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ان کے نام ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ چاہتی ہوں جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور ماں کے ساتھ نہ ہو۔ ارشد شریف کی والدہ کا اس کو نوٹس لینے پر عدالت سے بھی اظہار تشکر، کہا انہیں صرف اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے۔ ارشد شریف کو ایک منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا۔ کینیا پولیس نے تحقیقات میں کوئی معاونت نہیں کی۔ خرم و بقا کا کردار اہم و مزید تحقیق طلب ہے۔ وقار احمد کمیٹی کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ گاڑی چلانے والے خرم کے بیانات تضاد سے بھرپور ہیں۔ ارشد شریف قاتل کیس پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ 552 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات، قاتل کے بارے میں فیصل واڈرا سے شواہد طلب کیے گئے۔ 7 سوال تحریری طور پر دیے گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت، تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی۔ اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر 5 رکنی جی آئی ٹی کے چیئرمین مقرر، ایس پی صدر، ایس ایچ او تھانہ رمنا کا تفتیشی آفیسر شامل۔ جی آئی ٹی کا 5واں ممبر آئی جی کی صوابدید پر ہوگا۔ حکومت اور تحریک انصاف میں پس پردہ رابطے بحال۔ عمران خان کی ہدایت پر صدر عارف الوی پھر متحرک۔ ذرائع کے مطابق صدر عارف الوی و وزیر خزانہ اسحاق ڈار رابطوں اور ملاقاتوں میں مصروف۔ قابل وقت انتخابات پر مذاکرات کے لیے حکومت تحریک انصاف سے قومی اسمبلی میں واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ صدر عارف الوی بھی تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں واپسی کے حامی۔ پہلے اداروں پر تنقید کرو پھر غیر مشروط معافی مانگ لو۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے توہین عدالت کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے، آئین جمہوریت کی اجازت دیتا ہے لیکن اداروں پر تنقید کی نہیں۔ عدالت نے معافی قبول کرتے ہوئے کیس نمٹا دیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے عمران خان کو ہراساں نہیں کیا جا رہا۔ ادارے کی جانب سے نوٹسز قانون کے مطابق ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں طلبی سے متعلق ایف آئی اے کا جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نے وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ وکیل نے حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ 2 ہفتے کی حفاظتی ضمانت دی جائے، سلمان شہباز کی درخواست میں استدعا۔ صوبائی حکومتیں بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار نہ تھیں، اسی لیے الیکشن میں دیر ہو گئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا اسلام آباد میں ووٹرز ڈے کی تقریب سے خطاب، کہا کراچی حیدرآباد میں الیکشن 15 جنوری سے شروع ہوں گے۔ کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں بچی سے زیادتی میں سگا چچا ملوث نکلا۔ پولیس نے درندہ صفت ملزم کو خفیہ اطلاع پر چھاپا مار کر گرفتار کر لیا۔ ملزم نے بچی کو پھندے لگا کر لٹکا کر قتل کر دیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں بچی کا اغوا کا ڈرامہ نکلا۔ پولیس نے اصل ماں امرین کو حراست میں لے لیا، بچی بھی برآمد۔ امرین نے اینی کو نومولود گود دی اور 11 روز بعد واپس مانگ لی۔ جھوٹا ڈرامہ رچانے پر قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ الائٹ بینک، یونائٹڈ بینک، حبیب بینک، مسلم کمرشل بینک
ملک میں مکمل اسلامی بینکاری کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے صدر عرفان اقبال شیخ، نائب صدر شبیر حسن کا چاروں بینکس کو اسلامی بینکنگ کے نفاذ کے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواستیں واپس لینے کا مشورہ. مکمل اسلامی بینکاری کے نظام کو فروغ دینے پر بھی زور. یو بی ایل ہے، اپنا ایچ بی ایل ہے اور ایم سی بی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں نہیں جانا، ہم نے اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. بینک ہے، الائٹ بینک ہے، یو بی ایل ہے، ایم سی بی ہے، ان سب بینکوں کو بھی اس پالیسی کو فالو کرنا چاہیے. ہماری یہی ان سے درخواست ہوگی کہ آپ پٹیشن کو واپس لیں. کراچی میں پولٹری کا کاروبار شدید متاثر. سویابین اور کینولا آئل کی قلت کے باعث بیشتر پولٹری فارمز بند. چکن کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ. پنجاب میں شدید دھند کے باعث حادثات. اوور ٹیکسنگ میں بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی. 8 افراد زخمی. خانیوال میں بکروں سے لوڈ ٹریلر الٹ گیا. 200 سے زائد بکرے ہلاک. لاہور میں اسموگ نے اسکولز بند کرا دیے. بچوں کی موجیں. باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی کے باعث ہفتے میں اسکولوں کی 3 چھٹیوں کا اعلان. نوٹیفیکیشن جاری. بھارت مذہبی آزادی سے متعلق تحفظات والے ممالک کی لسٹ میں شامل نہیں. اس کے باوجود ان ایشوز پر بھارت اور دیگر ممالک سے بات چیت کرتے رہیں گے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ. کہا مذہبی آزادی کی معلومات دیگر ذرائع سے بھی حاصل کرتے ہیں. بھارت میں ہندو انتہا پسند تنظیمیں اقلیتوں میں خوف و دہشت پھیلانے لگیں. کارکنوں میں تلواریں، چاقو اور لاٹھیاں تقسیم کرنے کا اعلان. سنجے ہندو سنہا نے کہا ہے تلواریں چلانے کی تربیت بھی دیں گے. فیفا ورلڈ کپ کی کوارٹر فائنل لائن مکمل. پہلا کوارٹر فائنل برازیل اور کروشیا کے درمیان 9 دسمبر کی رات 8 بجے ہوگا. دوسرے کوارٹر فائنل میں ارجنٹائن اور نیدرلینڈز میں جوڑ پڑے گا. مراکش اور پرتگال کی ٹیمیں 10 دسمبر کو ٹکرائیں گی. چوتھے میچ میں انگلینڈ اور فرانس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز میچ میں مراکش جیت حاصل کر کے میدان پر فلسطینی پرچم لہرا دیا. ایونٹ میں تاریخی فتح پر کھلاڑیوں نے شاندار جشن منایا. آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری. بابر اعظم 1 درجہ ترقی سے تیسری پوزیشن پر آ گئے. آسٹریلیا کے مانوس لبشن ٹیسٹ رینکنگ میں پہلے نمبر پر موجود. اسٹیو سمتھ دوسرے، جو روٹ کا چوتھا نمبر. معروف ناخواں جنید جمشید کو رخصت ہوئے 6 برس ہو گئے. گلوکاری کی دنیا کو خیر آباد کہہ کر دین کی طرف راغب ہوئے. ان کی کئی حمد و نعتیں بے حد مقبول ہوئیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں شہری ہوابازی کا دن آج منایا جا رہا ہے. مقصد مسافروں کو محفوظ سفری سہولت کی فراہمی اور ہوابازی کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے.